ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شفیع کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں شمر نے، بدبخت نے کہا، کہتا ہے جانوروں کو پانی میں دے سکتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اولاد کو پانی نہیں دوں گا۔ اور پھر چند سال گزرنے کے بعد وہی شمر مختار شفیع سے جان بچاتا پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے۔ تخت پر بھی قبضہ کر لیا، حکومت بھی پلٹ گئی، اور کل کے پیادے آج کے مجرم بن گئے۔ کل جو میدان کربلا میں چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیدنا امام حسین کا سر اتار لیا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا، آج وہ پانی کی بھیک مانگتے پھرتے۔ اور جب گرفتار کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو، اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو، پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چوراہے میں ٹانگ دو۔ جب 3-4 دن گزر گئے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی۔ کون؟ شمر، جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں دوں گا۔ وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ شمر نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ یزید کا تختہ پلٹ جائے گا۔ ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شفیع کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا۔ ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری اب کسی طرح جان بچ جائے۔ یزید نے، زیاد نے، شمر نے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہم نے قبضہ کر لیا حکومت پر، اب محمد رسول اللہ کے دیوانے کہاں ہوں گے؟ اب تو اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا، بس ایک بچے ہیں امام زین العابدین جو بیمار ہے، چلے گئے چپ چاپ مدینہ منورہ کی طرف، اب تو ہمارا قبضہ ہو گیا، گنڈا گردی کرتے پھریں گے۔ لیکن اللہ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، جس دن اس رسی کو کھینچا، نہ زمین ان کے ساتھ رہی، نہ تخت ان کے ساتھ رہا، نہ فوجیں ان کے ساتھ رہی، نہ سپاہی ان کے ساتھ رہے۔ ابن سعد کے متعلق لکھا ہے کہ مختار شفیع جو تھا، جس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لیا، تو وہ اور ابن سعد پرانے دوست بھی تھے۔ جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے بھیجے نا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تو میرا پرانا دوست ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس نے بیٹے کو بلوایا، مختار شفیع نے ابن سعد کے، کہ تمہارا ابا کہاں ہے، باپ کہاں ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا ابا جی تو اب گھر میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اب وہ کوئی دنیا کے معاملات میں گورنر کل کا، اب جان بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ جی میں تو گھر میں گھس کے اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا اب گھر میں ہی رہنے لگا؟ کہ ہاں جی اب تو وہ سارا دن نماز عبادت روزے میں ہی لگے رہتے ہیں، وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ تو جب پیغام بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا تو اگر نہیں آ سکتا ہم تو وہاں آ سکتے ہیں نا۔ سپاہیوں کو بھیجا، کہنے لگا زندہ نہیں لانا، گردن اتار کے لانا۔ ایک سپاہی کو اس نے کہا جب ابن سعد نے کہ میری تو اس سے بڑے یارانے ہیں، وہ میرے لیے ایسا حکم نہیں دے سکتا، کہنے لگا بھول گئے ابن سعد، جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہو تو یہ تیرا یار تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ میں مانتا ہوں آخرت میں سزائیں ملنی ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے، قیامت والے
गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में मरने से पहले दी जाती है, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए कि ये फला आदमी इंसानियत का गद्दार था, फला आदमी खुदा का गद्दार था। इसको दुनिया के अंदर भी इबरत का निशान बनाया जाता है, आखिरत के अंदर भी इबरत का निशान बनाया जाएगा। एक एक दुश्मन को 6000 अफराद को मुख्तार शक्फी ने, जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हमला किया था, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों को मारा, भाइयों को मारा, भतीजों को मारा, 6000 अफराद को। ये वाकया मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको कि वक्त के हुक्मरान ने समझा कि अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, अब तो क़यामत तक हमारा ही राज चलेगा। मलिक बिन मरवान मदीना का गवर्नर बन गया, जालिम आदमी है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मक्के के गवर्नर को, इस मदीने के गवर्नर को इस बात की चिढ़ हो गई कि जो पूरी दुनिया से हाजी आते हैं, लोग सलाम पेश करने आते हैं, वो मेरे दरबार में कम मिलने के लिए आते हैं। ये मदीने से चंद किलोमीटर दूर जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने झोपड़ी डाल ली, वहां ज्यादा जाते हैं। कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दरबार में बुलाओ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिन्होंने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमुल्लाह वजू की गोद में तरबियत पाई है, जिन्होंने अपने चचा सैयदना इमाम हसन के साथ रह के दीन को सीखा है, जिन्होंने करबला के मैदान में अपने बाप की, अपने भाइयों की, अपने साथ के लोगों की जनाजों को उठाया है, जब जबरदस्ती खलीफा ने अपने दरबार के अंदर बुलाया, बेड़ियां पहना दी, दोबारा बेड़ियां पहना दी। जुल्म कम नहीं किया मुनाफिकों ने। एक बात बताऊं तुम्हें मुसलमानों, दुनिया के अंदर कोई ताकत ही नहीं ऐसी जो इस्लाम को कहीं शिकस्त दे सके। मुसलमानों ने ही इस्लाम को जब नुकसान पहुंचाया तभी ये लश्कर रुका है, वरना कायनात में कोई ऐसी ताकत नहीं आई आज तक। भेड़ियां पहना दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को दोबारा। जब पेश किया गया, अकड़ रहा है बादशाह कि तुम्हारे यहाँ लोग ज्यादा आते हैं, हमारे यहाँ कम आते हैं, क्या मामला है? फरमाने लगे कि मेरे अब्बा के कातिलों का अंजाम नहीं देखा? इमाम हुसैन शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों का अंजाम नहीं देखा? अभी बाज आ जा। कहने लगा देखो यजीद के पास पावर थी, उसने बेड़ियां पहना दी, आज मेरे पास पावर है, मैंने तुम्हारे हाथ में बेड़ियां पहना दी। ये रिवायत गर्चे ज़ईफ है, लेकिन बाज़ रिवायतें ऐसी होती हैं कि जो इंसान का ईमान ताज़ा करती हैं। हज़रत लिखा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में, हाथों में बेड़ियां डाली हुई थी, और जब बादशाह ने कहा ना कि देखो हमारे पास ताकत है, हमने तुम्हारे बेड़ियां पहना दी हैं, तो गौर से उसकी तरफ देखा और फरमाने लगे अल्लाह। फिर दोबारा कहा अल्लाह। जब तीसरी दफा कहा अल्लाह, तो सारी बेड़ियां धागों की तरह टूट के पांव में से, हाथों में से, कमर में से टूट के सारी की सारी जमीन पर गिर गई। और फरमाया बिन मरवान आज सुन ले, कान खोल कर एक बात, कि हमारे पास ताकत तब भी थी, ताकत आज भी है। हम अल्लाह के हुक्म से इंतजार करते हैं, जब अल्लाह चाहता है तो हम उसकी ताकत से खैबर का तख्त उलट देते हैं, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो अपनी शहादत मैदान करबला के अंदर देते हैं। इस काम के आली में दुश्मन कभी ना रहे कि ताकत तुम्हारे पास है, अल्लाह हमारे साथ है तो कायनात की ताकतें हमारे साथ हैं। खलीफा उठ के खड़ा होने फरमाया जमीन पर बैठ जा। रिवायतों में लिखा है कि उसकी हिम्मत नहीं हुई जमीन पर उठने की, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया वहीं पर।
فرمایا اس خام خیالی میں نہ رہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں ہے، اہل بیت کے پاس طاقت نہیں ہے، جو کائنات بنی محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ہو، ان کے پاس اگر اللہ کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس ہوگی؟ فرمایا پہلے بھی تھی اب بھی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کے اشارے پر اس کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے اشارے پر ہی بس رک جاتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ کربلا کے بعد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کربلا کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جن کا دل اللہ نے بڑا رکھا ہے ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا، جب یہ اپنی جان بچاتا وہ بھاگتا پھر رہا تھا تو مدینہ منورہ کے اطراف میں جنگل میں امام زین العابدین کو مل گیا، پانی مانگا، پیاسا تھا بہت، انہوں نے پانی پلایا، پانی پی کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے میرا پورا خاندان قتل کر دیا، میں تجھے نہ پہچانوں؟ فرمایا پھر بھی پانی پینے کے لیے دیتے ہو؟ فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کیا، یہ آل رسول کا ظرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے یہ دین ہم تک قائم رکھا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگ۔ میدان کربلا نے اس دین کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے۔ کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہے، ان کی جو جرت ہے، ان کی جو وہاں پر بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی طاقت ہے، اس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو استقامت عطا کی ہے، دین کو زندگی عطا کی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو طاقت والے ہوں وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ کئی لوگ پاور میں آتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی محلے کی پاور ہو، صوبے کی پاور ہو، ضلع کی ہو، پورے ملک کی ہو، پوری دنیا کی ہو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اصل طاقت اس رب کی ہے جس رب نے پوری کائنات